بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کی فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ خواب کی تعبیر ان کے سامنے آ گئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ 11 ستاروں سے مراد تمہارے بھائی ہیں اور سورج اور چاند سے تمہارے والدین مراد ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب تمہارے تابع بن کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوں گے، تمہارے ماتحت بن کر۔ خوابوں کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی پچھلے درس میں بتایا تھا کہ کچھ خواب تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خواب خیالات ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے دن میں وہی رات میں دیکھتا ہے، اور کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، خوشخبری کے طور پر، مستقبل کے سلسلے میں رہنمائی کے طور پر، تنبیہ کے طور پر۔ اور خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں۔ خواب مومنوں کے بھی سچے ہوتے ہیں اور بعض کافروں کے بھی سچے ہو جاتے ہیں، سیرت میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ کو خواب کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی، اشارے دیے گئے۔ غزوہ احد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کی ذوالفقار تلوار یوں کیا تو ٹوٹ گئی اور پھر یوں کیا تو پھر ٹھیک ہو گئی۔ غزوہ احد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعبیر بھی بیان فرمائی، گائے کے ذبح سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اس طرف اشارہ تھا، اور تلوار کا ٹوٹنا نقصان، اور پھر یہ کہ دوبارہ درست ہو جائے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسلمان نقصان اٹھانے کے بعد دوبارہ سنبھلیں گے اور کفار کا پیچھا کریں گے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ بیت اللہ کا عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے وغیرہ۔ تو خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ ہر شخص نہیں بتا سکتا ہے۔ خواب کی تعبیر کسی جانکار سے، کسی نیک آدمی سے، اور نیک آدمی بھی وہ جو خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ماہر ہو، اسی سے پوچھنا چاہیے۔ ہر کسی سے پوچھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر جو تکا مارے گا، جو بھی تعبیر بتائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے یا تو کسی سے بتائے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اور بتا دیا پھر بھائی تعبیر اسی کے مطابق آنی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں کہ کوئی بھی مولوی ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی والا ہے، بس وہ ان چیزوں کا تو جانکاری رکھتا ہی ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ہر مسئلے کی جانکاری رکھتا ہو، ہر مولوی مفتی یا ہر امام مفتی ہر کوئی مسئلہ آ کے پوچھیں گے اس بارے میں، چاہے اس پہ نہ آتا ہو لیکن وہ بھی بتا دیتا ہے۔ اور دوسرا خواب کی تعبیر، خواب کی تعبیر بھی ہر کسی سے پوچھ لیتے ہیں لوگ، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کی تعبیر، خواب کبھی کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، کبھی خواب برا ہوتا ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے،
اور کبھی بظاہر اچھا خواب لگتا ہے لیکن تعبیر اس کی بری آتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خوابوں کے ماہر گزرے، خوابوں کی تعبیر کی مہارت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں گزرا ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ وقت کا بادشاہ خلیفہ میرے گھر میں آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی سے جاؤ، گھر میں جو کچھ سامان ہے باہر نکالو۔ عام آدمی خواب دیکھے کہ بادشاہ وقت گھر میں آ چکا ہے تو یہی سوچے گا نا، بادشاہ وقت گھر میں آیا، بہت بڑا خزانہ آئے گا، مجھے بہت چیزیں ملے گی، دنیا کی دولت مل جائے گی، خزانہ مل جائے گا، اس طرف ذہن جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، جلدی سے گھر کو خالی کرو، تباہ ہو جائے گا۔ اس نے گھر خالی کیا، گھر دھس گیا۔ کہا کہ حضرت آپ نے یہ تعبیر کہاں سے نکالی؟ کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کے عزیزوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہاں سے تعبیر نکالی۔ ایک دوسرے نے یہی خواب بتایا آگے، تو اس سے کہا کہ تمہیں خزانہ ملے گا، گھر میں خزانہ نکل آیا۔ حالات کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، شخص کے لحاظ سے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ خواب ایک جیسا ہوتا ہے، تعبیر الگ ہوتی ہے۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سردی کے موسم میں خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ گھر میں آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو دولت ملے گی، خزانہ ملے گا۔ دوسرا آدمی آیا، ہو بہو یہی خواب اس کو نظر آیا اور اس نے تعبیر پوچھی، کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، نقصان ہوگا۔ پہلے نے سردی کے موسم میں آگ دیکھی تھی، سردی کے موسم میں آگ نفع بخش ہے، اور دوسرے نے گرمی میں آگ دیکھی تھی، گرمی میں آگ نقصان دہ۔ تو حالات اور موسموں کے لحاظ سے بھی خواب کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں اس بندے کو، اس شخص کو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں کچھ مہارت ہے تو پوچھئے، ورنہ مت پوچھئے۔ اور ایسے ہر انسان اپنے خواب کی تعبیر کچھ نہ کچھ نکال سکتا ہے، اس لیے کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں نا، جو آپ کے حالات ہیں، جو آپ کی سچویشن ہے، سامنے والا تھوڑی واقف ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ پر کیا حالات چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اشارہ لے سکتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا یہ خواب مت بیان کرنا، اس لیے کہ بھائی بھی حسد کرتے ہیں۔ سب تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائی بھائی کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ سازشیں کریں گے تمہارے خلاف، چالیں چلیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ صرف ماں باپ ایسے ہیں، ماں باپ کی ہستی ایسی ہے جو اپنی اولاد کے سلسلے میں چاہتی ہے کہ مجھ سے بہتر۔ باپ جاہل ہے، وہ چاہتا میرا بیٹا عالم بنے، مجھ سے زیادہ جانکار اور گیان حاصل کرے۔ باپ غریب ہے، اس کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مالدار بنے۔ ہر چیز میں اپنے سے بہتر والدین اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس والدین کی ہستی ایسی ہے۔ باقی تو لوگ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، یہاں تک کہ سگے بھائی بھی ٹانگیں اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، وہ چالیں چلیں گے۔ اب ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھائیوں اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں، خواب کی تعبیر بیان اور یہ تاکید کرنے کے بعد کہ مت بیان کرنا، ذہن میں آ سکتا ہے نا، بھائی میرے مخالف ہیں، بھائی میرے فریق ہیں، بھائی میرے اپوزیشن میں ہیں۔ تو وقت کے نبی تھے، وقت کے نبی تربیت دیکھیے کیسی کر رہے ہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بھائیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کے سلسلے میں ذہن میں غلط بات مت لے آنا، کیونکہ اگر وہ سازش کریں گے، حسد کریں گے، تو اس میں اصل میں شیطان کا کردار ہے، شیطان کا اصل رول ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اس طرح کر کے تمہارے آپس میں اختلافات کی کھائی پیدا کرے گا، اختلافات کی دراڑیں پیدا کرے گا۔ اس لیے اب ذہن بھائیوں سے ہٹ کر شیطان کی طرف چلا گیا۔ اب کچھ معاملہ ہو گیا تو اب بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ ذہن، یہ سوچ آج ہماری بن جائے نا تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں، برادریوں میں، خاندانوں میں، سماج میں۔ ہمارے اور کسی انسان کے درمیان کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، اس کے بجائے ہمیں کہیں کہ شیطان یہ کروا رہا ہے،
تو پھر آپس کے اختلافات اتنی شدت نہ پکڑیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آ کر کسی نے دوسرے بندے نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا ہے، ایسا ایسا برا بلا کہہ رہا ہے، آپ کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض کرنے لگے کہ لَأَغِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ، اس آدمی کو جو ورغلا رہا ہے میرے خلاف میں اسے غصہ دلاؤں گا۔ اللہ اس میرے بھائی کو بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے، میں اس کو غصہ دلاؤں گا جو میرے بھائی کو میرے خلاف ورغلا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت اس کو کون ورغلا رہا ہے؟ کہا شیطان، میں اس کے خلاف کچھ نہیں کروں گا اور کوئی کارروائی نہیں کروں گا، کچھ نہیں بولوں گا، اپنی زبان نہیں کھولوں گا، اس سے شیطان اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوگا اور اس کو غصہ دلاؤں گا۔ یہ ایک ایمان والے کی سوچ اور اس کا ذہن ہونا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے تمہارے خلاف چال چلے، اس میں ان کا قصور نہیں، شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اپنا کام کرے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ چاہتا ہے، خواب سے اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تمہارا رب تمہیں چنے گا، تمہیں منتخب کرے گا، تمہیں حکومت عطا کرے گا، اقتدار کی کرسی پہ لے جائے گا، نبوت عطا کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کا صحیح مطلب جاننا، بات کی تہ تک پہنچنا، کسی چیز کی حقیقت اور گہرائی تک جانا، کسی چیز کو سن کر اور کسی چیز کو دیکھ کر، کسی واقعے کو دیکھ کر اس کی گہرائی تک جانا، اس کو کہتے ہیں تأویل الاحادیث۔ یہ ہر ایک انسان نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی معاملہ پیش آ گیا، کوئی بات سنی، فوراً اس کی گہرائی تک پہنچ جانا، یہ اللہ کسی کسی کو فہم اور سمجھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تأویل الاحادیث۔ تو اللہ تمہیں باتوں کی گہرائی کا اور حقیقت تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے گا۔ اور تأویل الاحادیث آگے آ رہا ہے، خوابوں کی تعبیر کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر میں مہارت اور یہ فن عطا فرمائے گا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کی تعبیر کی مہارت اور فن کا بڑا کردار ہے۔ یہی خوابوں کی تعبیر کی مہارت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، جس نے ان کو قید کی تنہائیوں سے اقتدار کے تخت پر جلا افروز کروایا، جس نے جیل کی سلاخوں سے نکلوا کر سنگھاسن پر، تخت پر بٹھا دیا۔ خوابوں کی تعبیر کی مہارت تھی حضرت، وہی قیدیوں نے خواب دیکھا اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، جس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ کوئی تعبیر نہیں بتا پایا، کہا کہ ایک بندہ ہے جیل میں، وہ خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہے، وہاں پہنچے، جیل سے باہر نکلوایا، خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے جیل سے باہر نکلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فن بھی دیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تم پر اپنی نعمت تام کرے گا، مکمل کرے گا۔ یہ نعمت نبوت کی نعمت ہے، یہ نعمت دین کی نعمت ہے۔ اللہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرے گا، اور خاندان یعقوب پر، جیسا کہ تمہارے باپ اور تمہارے دادا اور پردادا ابراہیم اور اسحاق پر اس نعمت کو مکمل کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں کہ جن کی کئی پیڑھیوں نسلوں میں نبوت ملی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو خاندانی عظمتیں ہوتی ہے، جو بزرگیاں ہوتی ہے، دینی عظمت ہوتی ہے، کوئی نیک نامی ہوتی ہے، کوئی اچھائی ہوتی ہے، وہ عام طور پر دادا میں، پھر بیٹے میں، پھر پوتے تک، پڑ پوتے تک بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ پوتے پڑ پوتے تک تک وہ نیک نامی ختم ہو جاتی ہے، پوتے پڑ پوتے بگڑ جاتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آگے تک نیک نامی چلے اور عظمت و بزرگی چلے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت، خصوصی توجہ، خصوصی رحمت تھی کہ حضرت یوسف نبی بننے والے، حضرت یوسف کے والد یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے والد اسحاق نبی ہیں، اور حضرت اسحاق کے والد ابراہیم نبی ہیں، یعنی حضرت یوسف کے باپ، دادا، پردادا اور خود پوتے ہیں، چار نسلوں میں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے معزز، کریم، شریف انسان کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یوسف ہیں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف
بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، جن کے ہاں 4 نسلوں میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، سب سے معزز و شریف یوسف ہے۔ تو کہا کہ تمہارے باپ دادا پر جس طرح اللہ نے مہربانی فرمائی، فضل فرمایا، نعمت نبوت کی عطا فرمائی، تم پر بھی اس کو کامل کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جاننے والا بھی ہے، ہر ایک کے حالات سے واقف ہے، حکمت والا بھی ہے، کس کو کون سی نعمت دینی ہے، کس کو محروم کرنا ہے، کس کو کتنی نسل تک نبوت سے سرفراز کرنا ہے اور نعمتوں سے نوازنا ہے۔ اگر صلاحیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوتے پڑ پوتے تو کیا کئی نسلوں تک بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اللہ کے یہاں خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، لیکن عام طور پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دادا کی خوبی باپ میں آئے اور پھر باپ کی جو خوبیاں ہوتی ہے وہ پوتوں میں اور پڑ پوتوں میں کم ہی آ پاتی ہے۔ یہ خاندان ایسا تھا جو این خانہ ہما آفتاب است کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہر فرد ایک سورج کی مانند تھا، نبوت والا تھا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اب یہاں سے اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے سلسلے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، سبق ہیں، عبرت کے سامان ہیں۔ سبق کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے اس قصوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دنیا کی عام کہانیوں، عام اسٹوری، عام حکایات، عام قصوں کی طرح نہیں ہے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ اصل میں قریش کے لوگ تھے اور یہودیوں کے کہنے پر پوچھا تھا۔ یہودی لوگ علم والے تھے، آسمانی کتابوں والے تھے، جانکار لوگ تھے۔ انہوں نے قریش کے لوگوں سے کہا ان سے یہ پوچھو کہ وہ نبوت والا خاندان کون سا تھا جو اصل فلسطین کا تھا، لیکن وہاں سے کسی وجہ سے وہ ملک مصر چلا گیا اور پھر مصر میں ان کی بڑی تعداد بڑھی، ان کو وہاں حکومت بھی ملی۔ ایسا کون سا نبوت والا خاندان ہے؟ محمد سے پوچھو، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو بتا دیں گے، ورنہ سمجھ لینا کہ یہ نبی نہیں ہے، ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ آیتیں اتاری، یہ پوری سورت اتاری، کہا کہ پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، سبق ہیں۔ آنکھیں کھول کر اس کو پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ یہ قریش سے کہا جا رہا ہے، مکہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اور کہا کہ اس میں اپنا آئینہ دیکھ لو، اس میں دیکھ لو اپنی تاریخ۔ یوسف کے ساتھ اس کے بھائیوں نے جو کچھ کیا اور پھر اس کی زندگی میں جو مرحلے آئے ہیں، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، اور تم اپنے بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ ویسا ہی کر رہے ہو، تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہونا ہے۔ یوسف کے ساتھ حسد کیا، جلن رکھی، اسی کی وجہ سے باپ سے جدا کیا، اسی حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور پھر وہ کئی مرحلوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تم بھی اپنے بھائی محمد سے حسد کر رہے ہو، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان کو اذیتیں دے رہے ہو، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ان کے قتل کی سازشیں کر رہے ہو، ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا انجام بھی وہی نہ ہو جائے جو یوسف کے بھائیوں کا ہوا ہے، اور پھر تم مجبور و مغلوب و مقہور ہو کر سر نیچے کر کے محمد کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ عبرت حاصل کرنی ہے، یہ ان سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہوتا کم ہے کہ کوئی عبرت حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے۔ قریش نے بھی نصیحت حاصل نہیں کی اس واقعے سے، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 سال کے بعد آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکہ میں جس میں چھپ چھپ کے اپنی جان بچانے کے لیے نکل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، فاتح بن کے داخل کروایا، اور پھر سارے قریش کے لوگ صحن کعبہ میں موجود ہیں، اور جو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے رویہ اپنایا تھا سب ان کے سامنے آ گیا۔ کانپ رہے ہیں سب، آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، محمد کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ کروں؟ تو انہوں نے وہی الفاظ کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ میں آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے خلاف سازشیں کرنے والے بھائیوں سے کہا تھا، آج کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو کہا کہ اس واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑے سبق کی چیزیں ہیں اور نصیحت کی چیزیں ہیں، اس اعتبار سے ان کو لینا چاہیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ جب بھائیوں نے یہ کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے ابا کو ہم سے بڑھ کر محبوب ہیں، چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں، حالانکہ ہم جماعت ہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی بنیامین یہ الگ ماں سے تھے، اور باقی جو بھائی تھے وہ الگ ماں سے تھے۔ تو جو سوتیلا پن ہوتا ہے نا، یہ آپس میں حسد رقابت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی سے حضرت یعقوب کو جو محبت تھی نا، وہ ایسا نہیں کہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو۔ نبی کبھی ناانصافی نہیں کرتا ہے، نبی کبھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، نبی اپنی تمام اولاد کے ساتھ یکساں معاملہ کرتا ہے، برابری کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن اولاد میں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر انسانوں کی فطرت ہے، سائیکلوجی ہے کہ جدھر طاقت و قوت انسان دیکھتا ہے یا جدھر کثرت دیکھتا ہے، لوگ کدھر زیادہ ہیں تو ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، طاقت و قوت والے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا تعداد کدھر بہو سنکھیک کون لوگ ہیں ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی فطرت ہے، لیکن ماں باپ کی فطرت بالکل الگ ہے۔ ماں باپ کی فطرت تو یہ ہوتی ہے کہ جن بچوں میں عادات، اطوار، اخلاق، کردار، سیرت اچھی ہوتی ہے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جو بچے کمزور ہیں فطرتاً ان کی طرف ماں باپ کے دل میں شفقت اور جذبہ، محبت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو بن ماں کے ہو گئے تھے دونوں بھائی، عمر میں بھی چھوٹے تھے، بن ماں کے بھی تھے، پھر یہ کہ دوسرے سب بھائیوں سے اخلاق اور کردار میں اچھے تھے۔ تو ایک فطری بات ہے کہ والد کی یا والدہ کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور انصاف ہو رہا ہو اس کو ناانصافی نہیں کہتے۔ ناانصافی یہ کہ دنیا کے معاملات میں کپڑے دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، دوسری چیزیں دے رہے ہیں اور اس میں ناانصافی کر رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ سب کے ساتھ دنیا کے اعتبار سے تو یکساں معاملہ کر رہے ہیں، لیکن دل کسی ایک بیٹے یا بیٹی کی طرف یا تو اس کی کمزوری کی وجہ سے یا تو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مائل ہو جائے، تو یہ تو انسان کے دل میں انسان کا دل یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے بس میں ہے۔ دل کسی ایک کی طرف کسی کی خوبی کی وجہ سے مائل ہو جائے تو اس کو ناانصافی نہیں کہتے ہیں، اور یہ فطری بات ہے، نیچرل بات ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی سے ایک مرتبہ کہا، بیٹی تمہاری اولاد میں سب سے زیادہ تمہیں پیارا کون سا لگتا ہے؟ محبت تمہیں اپنی اولاد سے کس سے زیادہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، پہلی بات چھوٹے بچے سے، چھوٹی اولاد سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے، اور غائب سے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، 4-5 اولاد ہے باپ کی، ایک بیمار پڑ جائے تو دیکھیے ساری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ تندرست ہو گیا، بیماری سے شفا یاب ہو گیا، اب سب برابر ہو گئے۔ 5 اولاد ہے، ایک کہیں گیا ہوا ہے کمانے کے لیے یا سفر پہ گیا ہوا ہے، اب ماں باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، فون کریں گے تو اس سے پوچھیں گے کسی سے تو اس کے بارے میں، اب وہ آ گیا پھر سب اولاد برابر ہو گئی۔ اور چھوٹا بچہ ہے تو گھر کے سارے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، وہ بڑا ہو گیا پھر چھوٹا دوسرا آ گیا تو ساری توجہ اس چھوٹے کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت تھی یا جو رجحان تھا، جھکاؤ تھا حضرت یوسف اور ان کے بھائی کی طرف، وہ ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی تھا، بغیر ماں کے تھے اس وجہ سے بھی تھا، اور اخلاق اور عادات بھی تھے اس وجہ سے بھی تھا، اور یہ قلبی میلان ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کی کئی بیویاں تھیں، باری مقرر کرتے تھے، کھانے پینے کا سارا خرچہ سب کو برابر دیتے تھے، لیکن دل حضرت عائشہ کی طرف متوجہ تھا زیادہ، ان کی خدمت گزاری کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، اور کہا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا، اے اللہ میں نے یہ تقسیم جو دنیا کی تقسیم ہے باری متعین کر دی ہے، کھانا اور خرچہ نفقہ سب کو برابر دیا ہے، اس میں تو میں نے ناانصافی نہیں کی ہے، جو میں کر سکتا ہوں اس میں نے ناانصافی نہیں کی ہے، اور جو تیرے قبضے میں ہے دل وہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس میں تو میری پکڑ مت کرنا، فلا تلمنی کے الفاظ۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم زیادہ ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، کام بھی نہیں آ سکتے، ہم کسی وقت بھی مضبوط ہیں، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں،
کام بھی آئیں گے، پھر بھی ہمارے ابا ان کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا تو کھلی ہوئی گمراہی میں دکھ رہے ہیں۔ اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم، دیکھیے بعض مرتبہ مقصد اچھا ہوتا ہے، مقصد اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ ان اولاد کی، حضرت یعقوب کے ان بیٹوں کی نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا کہ جس طرح باپ کی توجہ ان کی طرف ہے ہماری طرف بھی ہو جائے۔ والد ہیں، والد کی توجہ جب اولاد کی طرف زیادہ ہو وہ خوش ہوگا، تو جتنا زیادہ والد خوش اللہ خوش۔ پھر یہ کہ والد عام والد نہیں ہے، نبی ہے وقت کا، نبی وقت کے نبی کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اچھا مقصد تھا، لیکن باپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے انہوں نے جو ذریعہ اختیار کیا، جو سبب اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔ بعض مرتبہ مقصد اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اب ذریعہ تو یہ ہوتا کہ ماں باپ کی خوب خدمت کرتے، اچھے اخلاق اپناتے، باپ کی توجہ ان کی طرف بھی ہو جاتی، نہ یہ کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دے۔ اب انہوں نے سبب یہ اختیار کیا، کہنے لگے اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کہیں دور علاقے میں پھینکاؤ، تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کسی بیٹے کو باپ سے جدا کرنا، یا اس کو قتل کر دینا، یا اس کو چھوٹے بچے کو دور دراز علاقے میں کسی مجہول نامعلوم علاقے میں چھوڑ کے آنا، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا۔ ان کو بھی احساس تھا اس کی شناعت کا، اس کی برائی کا، لیکن شیطان ہوتا ہے، شیطان کو گمراہ کرنے کے کئی طریقے آتے ہیں، اور شیطان ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے گمراہ نہیں کرتا ہے، الگ الگ طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ کوئی نیک ہے، اللہ والا ہے، تو اس کے سامنے طریقے بھی اللہ والے لے آئے گا وہ۔ کوئی بزرگ ہے تو اس کو طریقے بھی ویسے ہی سجائے گا۔ کوئی شرابی ہے، اس کو گمراہ کرنے کے طریقے اس کو اور ہوتے ہیں، اور کسی نیک کو گمراہ کرنے کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ ان کو شیطان نے یہ دل میں ڈالا ان کے کہ ایک ہی مرتبہ تو گناہ کرنا ہے، اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، اللہ کے سامنے رو لیں گے، بات ختم۔ اور یہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے کہ یوسف کسی طرح سے ہٹ جائے اور اس کو یہاں سے باپ کی توجہ سے ہٹا دیا جائے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، اللہ بعض مرتبہ اس طریقے سے مدد فرماتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی سب شامل تھے کہ باپ کی توجہ یوسف سے ہٹنی چاہیے، ہماری طرف ہونی چاہیے، اس میں سب شامل تھے، لیکن جب یہ مشورہ ہوا نا کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے ان کو ہٹایا جائے، تو اس میں مختلف رائے آئی۔ زیادہ تر یہی تھی کہ قتل کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن اللہ نے انہی بھائیوں میں سے کسی کو کھڑا کر دیا کہ بھائی چاہت تو میری بھی ہے کہ یوسف کو جدا کر دیا جائے، لیکن مارو مت، قتل مت کرو۔ اس کو کھڑا کر دیا، کہا کہ مارو مت، کسی دور دراز علاقے میں کسی ویران پڑے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ۔ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اس کنویں میں پڑا رہے گا، خالی کنواں ہونا چاہیے، پانی نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح ہو کہ اندر یوسف برے نہ اور یہاں سے دور ہو جائے۔ چلتا ہوا کوئی راہگیر ہوگا، کوئی مسافر ہوگا، کوئی قافلہ ہوگا، وہ اس کو لے لیں گے۔ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ طریقہ بہتر ہے، قتل والی جو رائے ہے اس کو میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے اپنی اسکیم، اپنی جو پلاننگ تھی اس کو کیسے پورا کیا ہے وہ اگلے 10 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے ان واقعات سے، قصص اور حکایات سے جو عبرت اور درس اور جو سبق اللہ پاک ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ان کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔